أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین ثم آمین. قاری قرآن سے کیا مطلوب ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی جاتی ہیں، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے. سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن طالب اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن کو جمع کیا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے، جس نے قرآن کو جمع کیا یقیناً اس نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان علم کو بھر دیا گیا، مگر فرق یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی. صاحب قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تیزی کرنے والے کے ساتھ تیزی کرے اور نادانی کا مظاہرہ کرنے والے کے ساتھ نادان بن جائے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. صاحب قرآن کی فضیلت بھی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں مہارت رکھتا ہے اور اعمال لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اس پر اٹکتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا شخص اعمال لکھنے والے معزز اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس سے اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اہل قرآن کے اوصاف کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو اس کے حوالے سے سلف صالحین چند آداب کی باتیں کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. سب سے پہلے تو حامل قرآن پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر تقوی کو اپنائے، اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے میں سادگی اور انکساری اختیار کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ادب سے اپنی گفتگو کو آراستہ کرے. جہاں بولنا درست سمجھے وہاں علمی گفتگو کرے، اور جہاں خاموش رہنا بہتر ہو وہاں عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی طرح خاموش رہے. بے فائدہ اور بے مقصد باتوں میں غور و فکر کرنے سے اجتناب کرے. صاحب قرآن کے اوصاف سے متعلق سلف صالحین مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کے علم سے آراستہ شخص کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اور صرف اللہ ہی کی نگاہ میں بلند مقام پانے کی کوشش کرے، لوگوں کے ہاں اعلیٰ مرتبے کو نہ ڈھونڈتا پھرے، تکبر کو سخت ناپسند کرے، اور قرآن کے ذریعے نیت صرف یہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا چہرہ مقصود ہو. اسی طرح وہ تھوڑے پر ہی قناعت کر لے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس تھوڑے میں ہی بہت برکت ہو جائے گی۔ اپنے نفس کو دنیا کے ان امور سے دور رکھیں جو قرآن اور سنت کی اتباع میں رکاوٹ بن سکتے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا، چنانچہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے سر پر پتھر مار رہا تھا اور اس کا سر کچل دیتا، پھر پتھر وہاں سے لڑک جاتا، وہ پکڑتا اور پھر مارتا اور اس کا سر کچل دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن حفظ کیا پھر اسے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، اس کے سر کو بار بار کچلا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی نعمت مل جانے کے بعد اس کی قدر کرتا ہے، اسے پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن قاری قرآن کے قبر میں آئے گا۔ وہ اس سے پوچھے گا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ قاری قرآن کہے گا نہیں۔ قرآن پھر پوچھے گا اور قاری قرآن یہی جواب دے گا۔ پھر قرآن جو ایک انسانی شکل میں ہوگا وہ اس شخص سے کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن مجید ہوں جس کی وجہ سے تم پیاسے رہتے تھے اور رات کو جاگتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو لازم پکڑو، اسے سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ عقل مند کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر شخص اچھی بات کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص اچھی بات چاہتا ہے اور نصیحت اور خیر خواہی کے کلمات، اور یہ بہت ہی بڑی اور اہم بات ہے کہ قرآن مجید کے سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور کلام ایسا نہیں کہ جو انسان کو بہترین نصیحت کرنے والا ہو۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا تو ایسے ہے گویا انسان نے اپنے سامنے آئینہ رکھ لیا ہو۔ ہمارے اندر کی جو بھی غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کی جو بھی کمی ہے، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور بہترین معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ انسان کی اصلاح کرنے والا ہے۔ تو جہاں نہ صرف ہم یہ کہ قرآن کے الفاظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی خاطر صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کریں گے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے غنہ۔ ایک مختصر سا ٹاپک ہے، بہت ہی آسان، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کیا ہے۔ اس حوالے سے چند سوالات: غنہ کیا ہے؟ یہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ اور کیا حروف تہجی یعنی تمام حروف پر ہوگا یا چند ایک حروف پر ہوگا؟ غنہ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے گنگناہٹ، آپ اس کو وائبریشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک؟ لغوی معنی یعنی لغت میں ڈکشنری میننگ، لیکن اصطلاح میں علم تجوید میں غنہ سے کیا مراد ہے؟ علم تجوید میں غنہ سے مراد گنگناہٹ نہیں، بلکہ اس کی تعریف ہوگی ایسی آواز جو ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پکچر ایک دکھائے گی ناک کا حصہ، اوپر والا حصہ جہاں ایرو سے شو کیا گیا ہے، یہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں، ناک کی ہڈی بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے خیشوم، عربی میں سے خیشوم کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ کے نام ہیں۔ اس پوائنٹ پر جو آواز ہوتی ہے، آواز جب یہاں ٹھہرتی ہے، اسے غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کیا ہے؟ اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں تو گنگناہٹ، لیکن اگر ہم علم تجوید میں اصطلاح کا مطلب کیا ہے، علم تجوید میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ ایسی آواز جو ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ غنہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ پورے حروف تہجی میں سے غنہ صرف 2 حروف پر ہوتا ہے، اور یہ حروف کون سے ہیں؟ میم اور نون۔ میم اور نون یہ وہ حروف ہیں کہ ان کے پڑھنے میں ہی ان کی ذات کا حصہ ہے غنہ کا ہونا، تو غنہ میم اور نون میں پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کی
اقسام بھی ہیں، غنہ کی دو اقسام ہیں، غنہ اصلی اور غنہ فرعی۔ اصلی اور فرعی کے معنی کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ دیگر اور قواعد میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ اصلی اور فرعی کا کیا مطلب ہے؟ اصلی کا ورڈ اصل سے ہے، اصل کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد، روٹ، کسی چیز کی بیس۔ تو غنہ اصلی جو بنیادی غنہ ہے، جو کسی چیز کی بیس ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن میں یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ جبکہ غنہ فرعی کیا ہے؟ فرع عربی میں شاخ کو کہتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں جیسے درخت کی ایک روٹ ہے اور پھر اس روٹ سے تنا نکلتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ شاخیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہے غنہ جو بنیادی ہے، جو کسی بھی حرف جیسے نون اور میم کا حصہ ہوگا، اور فرعی کیا ہوگا؟ وہ اس کی آگے برانچز ہوں گی، جو کسی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ جی، غنہ اصلی کیا ہے؟ غنہ اصلی کے دیگر نام بھی ہیں۔ آپ علم تجوید کی کچھ کتابیں اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھیں گے بعض دفعہ اس کو غنہ اصلی لکھا جاتا ہے، بعض دفعہ غنہ ذاتی لکھا جاتا ہے، اور کہیں پر اس کا نام غنہ آنی ہوتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ وہ غنہ ہے جو نون اور میم متحرکہ اور مظہرہ میں پایا جاتا ہے۔ متحرکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ نون اور میم جس پر کوئی حرکت ہوگی، اور حرکت کون سی ہے؟ زبر ہے، زیر ہے یا پیش، فتحہ، کسرہ یا غمہ۔ ان میں سے اگر کوئی حرکت نون اور میم پر ہے، ایسی صورت میں جو غنہ ہوگا وہ غنہ کیا ہے؟ غنہ اصلی ہے۔ یہ غنہ بغیر قصد کے کیا جاتا ہے، یعنی بغیر ارادے کے۔ آپ ارادتاً یہاں رک کر آواز کو ناک میں نہیں ٹھہراتے، بلکہ یہ پڑھنے میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اس کو مثالوں کے ساتھ مزید ایکسپلین کروں گی، تو اس کو سمجھیے۔ غنہ اصلی ہے اور اس کے بعد ہے غنہ فرعی، جس کا دوسرا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں غنہ زمانی۔ یہ غنہ نون اور میم مشدد، نون اور میم بحالت اخفاء اور مدغم بادغام ناقص پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ غنہ قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ارادتاً کیا جاتا ہے، کانشیسلی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں غنہ کیا ہیں اور ان کا ڈفرنس کیا ہے۔ غنہ اصلی کی ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ اس میں تھا کہ وہ غنہ جو نون اور میم متحرکہ میں پایا جائے، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ ہے بیما۔ اب آپ جو پوائنٹ میں نے بتایا تھا، جو پکچر میں بھی دکھایا گیا کہ وہ ناک کی جڑ، ناک کا بانسا، خیشوم کون سی جگہ ہے، وہاں پر آپ اپنی ایک انگلی رکھیے اور یہ جو ورڈز 4 لکھے گئے ہیں، بیما، وما، نحن، آمنا، ان کو پڑھیے اونچی آواز میں آپ لوگ، اور پڑھنے کے ساتھ اپنی انگلی کو ناک کے جڑ یا ناک کے بانسے پر رکھیے۔ جب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر تھوڑی سی وائبریشن فیل ہوگی، یہ در حقیقت غنہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا بیما، وما، نحن، آمنا۔ یہ جو ساؤنڈ جب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے تو ان کے اندر میم اور نون، ان دونوں کی صفت ہے کہ ان کے اندر غنہ پایا جاتا ہے، آواز ناک کے اس پورشن میں جاتی ہے، چاہے اس پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ غنہ فرعی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، مثلا نون اور میم مشدد۔ جب نون اور میم مشدد ہوتے ہیں، یہاں جو غنہ کیا جاتا ہے وہ ارادتاً ہوتا ہے۔ ارادتاً مینس یہاں ہم خود رکیں گے تھوڑی دیر۔ غنہ اصلی میں ہم رکتے نہیں ہیں، ہم لفظ کو پڑھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جو آواز ناک میں جاتی ہے وہ غنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرعی میں ہم کچھ دیر رکتے ہیں، مثلا ثم، مما، ان، آمنا۔ اب اس میں جو یہاں ثم پر جو رکنا ہے، یہ وہ غنہ ہے جو قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہم نے کل مد کی مقدار پڑھی، یعنی 1 الف کے برابر۔ ٹھیک، غنہ اصلی اور غنہ فرعی میں فرق کیا ہے؟ غنہ اصلی متحرک میم پر ہوتا ہے، اور یہ بغیر قصد کے، یعنی یہاں ہم خود سے رکتے نہیں ہیں، ہم لفظ کو پڑھ دیتے ہیں اور اس پڑھنے میں ہی جو لمحہ بھر کے لیے آواز ناک میں چلی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں غنہ اصلی۔ اور غنہ فرعی کیا ہے؟ جو نون اور میم مشدد
جب ان پر تشدید ہوگی تب ہوگا، اور یہاں ہم ارادتاً رکیں گے، کتنا؟ ایک الف کے برابر آواز ناک میں ٹھہری رہے گی، ٹھیک؟ اور یہ فرق ہے. مثلا آپ دیکھیں اب جو ورڈ ہے وہ ہے وما، یہاں پر میں رک نہیں رہی، یہاں پر ہم اس کو وما ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر تشدید بھی نہیں ہے اور میم متحرک ہے. لیکن تشدید کی صورت میں جب وہ حروف آپس میں مل رہے ہیں وہاں ہمیں رکنا ہے، مما ان، ٹھیک؟ یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا. سیکنڈلی ان ڈیفینیشنز میں چند الفاظ ہیں جو آپ کے لیے شاید نئے ہوں. مثلاً غنہ اصلی میں لفظ مظہرہ اور غنہ فرعی میں میم بحالت اخفا اور مدغم بادغام ناقص. یہ انشاءاللہ ہم مزید جب آگے کچھ قواعد پڑھیں گے یہ بات وہاں پر آپ لوگ سمجھ لیں گے. یہاں ابھی کے لیے جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ غنہ اصلی میم متحرک پر ہے اور غنہ فرعی نون اور میم مشدد پر. غنہ اصلی نون اور میم متحرک پر اور غنہ فرعی نون اور میم مشدد پر. غنہ اصلی بغیر قصد کے کیا جائے گا اور غنہ فرعی قصد کے ساتھ ایک الف کے برابر کی مقدار ہم آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں غنہ کے مراتب. غنہ کے مراتب سے یہ مراد ہے کہ یہ تقریباً 5 حالتیں ہیں جن میں غنہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور لیکن ترتیب ان کی ڈیفرنٹ ہے. یعنی جب سب سے پہلی ٹائپ بتائے گی کہ جب نون اور میم مشدد ہوں یہاں غنہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، اور یہاں ہم پراپر رک کر اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں غنہ کی مقدار سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو 5 مراتب ہیں اوپر سے نیچے جیسے جیسے آتے جائیں گے غنہ کی مقدار اتنی کم ہوتی جائے گی. جب نون اور میم مشدد ہوں، دوسرے نمبر پر جب نون اور میم مدغم ہوں، جب نون اور میم مخفی ہوں، جب نون اور میم مظہرہ ہوں، اور جب نون اور میم متحرک ہوں. کچھ چیزیں آج کے قواعد میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں صرف گو تھرو ہونا ہے. مزید جب ہم قواعد پڑھیں گے تو یہ دوبارہ ہم اسی قاعدے پر آ کے ان کو ایک نظر پھر دیکھیں گے اور تب یہ زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں گی. ابھی جسٹ ایک دفعہ ہم ان چیزوں سے گزر جائیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان 5 ٹائپ میں غنہ سب سے زیادہ پرومیننٹ کب ہوتا ہے؟ جب نون اور میم مشدد ہوں، تشدید کے ساتھ ہوں. اور غنہ کی مقدار سب سے زیادہ کم کہاں فیل ہوتی ہے؟ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، جب نون اور میم متحرک ہوں. بیچ کے جو پوائنٹ میں الفاظ آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اب ہم ان مراتب کے ساتھ چند مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا جب نون اور میم مشدد ہوں، ان، عم، ٹھیک؟ نون اور میم مدغم ہوں، جب اس ٹائم میں غنہ کس طرح سے ہوگا؟ من یقول، ٹھیک؟ نون اور میم مخفی ہوں، انفسکم، جب نون اور میم مظہرہ ہوں، من آمن، اور جب نون اور میم متحرک ہوں جیسے نستعین. تو یہ 5 اس کے مراتب ہیں. ان 5 مراتب میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ جب نون اور میم مشدد ہوں. ٹھیک؟ تو یہ غنہ کے ٹاپک میں کچھ چیزیں جو ہمیں مینلی آج کے لیے جو ہمیں خاص طور پر فوکس کرنی ہے وہ یاد کرنی ہے. ان میں سے میں ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. غنہ کیا ہے؟ جس کا لغوی معنی ہے گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آواز جو ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، یا کہیں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں لکھا ہوا کہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا. یہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ 2 حروف پر. کون کون سے؟ میم اور نون. سارے حروف تہجی میں سے کن پر ہوتا ہے؟ جسٹ میم اور نون. پھر اس کی 2 اقسام ہیں، غنہ اصلی اور غنہ فرعی. اصلی یعنی بیس کسی لفظ کی، کسی حرف کے ذات کا حصہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نون اور میم کے اندر ہی یہ صفت ہے کہ ان میں غنہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی بھی قرآن میں نون اور میم پڑھیں اور اس میں غنہ نہ ہو. ہاں، اس کی مقدار ویری کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ اصلی سے مراد کیا ہے کہ نون اور میم کا حصہ ہے، اس کی صفت ہے، اس حرف کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے اسے غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی نون اور میم ادا کریں اور اس میں غنہ نہ ہو. مقدار ویری کرتی ہے، ٹھیک؟ اور غنہ فرعی کیا ہے؟ جہاں ہم ارادتاً رکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے غنہ کو ظاہر کرتے ہیں.
تو غنہ اصلی اور فرعی کا فرق بھی ہم نے یہی دیکھا، جن میں سے دو اہم چیزیں جو آج انشاءاللہ یاد رکھنی ہیں وہ یہ کہ غنہ اصلی نون اور میم متحرکہ میں ہوتا ہے، بغیر قصد کے کیا جاتا ہے، جبکہ غنہ فرعی نون اور میم مشدد میں ہے اور قصد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر حالتیں کون سی ہیں؟ وہ ہے نون اور میم بحالت اخفا، مدغم بادغام ناقص۔ ان کی چند مثالیں پھر ہم نے دیکھا غنہ کے مراتب ہیں، جن میں سب سے پرومیننٹ نمایاں طور پر غنہ کب ہوتا ہے؟ جب نون اور میم مشدد ہوں، اور غنہ کی مقدار سب سے کم کب ہوتی ہے؟ جب نون اور میم متحرک ہوں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ کے قاعدے میں تشدید کا حرف جب کسی لفظ پر حرف پر تشدید ہوتی ہے تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈبلنگ ہے، یہ حرف 2 دفعہ ہے، لہٰذا پڑھنے میں بھی 2 دفعہ آئے گا۔ مثال کے طور پر حرف ہے ان، یہ کن 2 حروف کا مجموعہ ہے؟ اس میں 2 نون ہیں اور پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تشدید کی بات ایکسپلین کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تشدید کیا ہوتی ہے؟ جب کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے، یہ علامت آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر 2 حروف ہیں، سیم 2 حروف اکٹھے ہیں، اور وہ ہیں کس حالت میں؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک، ہمیشہ یہی اسٹیٹ ہوگی۔ حروف تہجی تمام تر الف سے لے کے یا تک جب بھی ان پر تشدید ہوگی تو ہمیشہ ان میں 2 حرف سیم ایک جیسے 2 حرف کس طرح سے جمع ہوں گے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ لفظ ہے ان، یہاں پر ان اور نا، یہ ان 2 کے مجموعے سے انا بنا۔ اب جب ہم غنہ نہیں کرتے، ہم سے غنہ کرنے میں غلطی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم حرف یا اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ انا، ٹھیک؟ ثم ہم یوں پڑھتے ہیں، ہم تشدید پڑھ دیتے ہیں، 2 دفعہ اس حرف کو پروناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن غنہ کیا ہے؟ اس پر ٹھہرنا۔ غنہ 2 دفعہ پڑھنا نہیں ہے، غنہ اس پر ٹھہرنا ہے۔ غنہ کے بنا تشدید کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ان، ثم، مما، ٹھیک؟ لیکن جب ہم اس میں غنہ ایڈ کریں گے، اب ہمیں رکنا ہے، کہاں پر؟ ان، ثم، مما، ٹھیک؟ تو یہ ڈفرنس ہے کہ بعض دفعہ پڑھنے میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو غنہ اور تشدید یہ الگ الگ ہیں اپنی پروننسیشن میں۔ اسی طرح لفظ ثم جو ہمارے پاس 2 میم اس میں جمع ہیں، کس طرح سے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک، دونوں کو پڑھا بھی جائے گا اور یہاں پر رک کر ان کے ملنے پر وہاں رک کر غنہ کیا جائے گا، ثم۔ اب ہم دیکھتے ہیں قاعدے میں ہمیں عموماً کوئی بھی نورانی قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، ہمیں غنہ کے نام سے کوئی تختی ایس سچ نہیں ملے گی۔ غنہ کی پریکٹس ہم کہاں کریں گے؟ تشدید کی تختی میں، جہاں تشدید کا سبق دیا جائے گا اور اس کے ساتھ تشدید کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، اور اس میں پورے حروف تہجی کے ساتھ اور ڈفرینٹ حرکات کے ساتھ اس طرح سے جیسے یہ ڈسپلے میں ہے یہ تختی واضح کی جاتی ہے۔ اس میں سے صرف 2 ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا قدر مختلف ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جب ہم ان حروف کو پڑھیں گے، سٹارٹ سے دیکھتے ہیں، با کے ساتھ اگر پریکٹس سے تشدید کی تو ورڈ اب، ابی، ابو، ات، اتی، اتو، ٹھیک؟ یہاں کہیں بھی رکنا نہیں ہے۔ مثلا میں اس لفظ کو یوں نہیں پڑھ سکتی، ایسے نہیں، اسا، اسی، اسو، اس میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، لیکن انہی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب تختی کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہاں پھر ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 حروف جو ہیں ان کے پڑھنے میں فرق ہوگا، اور یہ 2 حروف کون سے ہیں؟ میم اور نون۔ یعنی جب سب حروف کی پریکٹس کی جائے گی تو اس میں پھر ان کو پرومیننٹ کر دیا جائے گا کہ یہاں پر پڑھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس سے پہلے والا حرف دیکھیں، اگر لام پڑھا جائے گا تو ورڈ کس طرح سے پروناؤنس ہوگا؟ اللہ، اللہ، علی، الو، ٹھیک؟ لیکن میم کے ساتھ آواز اب ڈیفرنٹ، قاعدہ چونکہ یہاں پر اپلائی ہوگا، اما، امی، امو،
یہ یہاں پر ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا اور یہیں پر پھر غنہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ یہ تشدید ہے، تشدید میں سارے حروف شامل ہوں گے اور یہاں پر اس حساب سے تختی ہوگی، جس میں آپ دیکھیں فرسٹ ورڈ اگر ہم پڑھتے ہیں قدر، دال کو میں نے 2 دفعہ پڑھا لیکن کیا دال پر غنہ ہے؟ نہیں. لیکن نیکسٹ ورڈ، ایگزیکٹ نیکسٹ ورڈ دیکھیں عما، اب یہاں پر اما پڑھنا غلط ہوگا. ٹھیک، یہ تمام الفاظ وہی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، قرآن ہی کے الفاظ ہیں، اور انہی سے پریکٹس پہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جب لفظ ادا کرنے آسان اور زبان کو عبور آ جاتا ہے تو پھر جملے پوری آیات پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب آپ دیکھیں نیکسٹ ورڈ قیمتن، زوجت، مسلمتن. یہاں کوئی بھی اب فی الحال میں وہ ورڈ نہیں ہے جہاں مجھے رک کر غنہ کرنا ہے، لیکن آپ سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیے سیکنڈ ورڈ من نبئی، تو یہاں نون ملے گا. یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی ہے لیکن فی الحال اگر ہم اس کو صرف اتنا دیکھیں کہ نون پر تشدید ہے تو یہاں پر رکنا ہوگا. یہ تھا غنہ کا قاعدہ. اس میں جو چیز انشاءاللہ آج ہم قواعد کی نشاندہی میں بھی دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ غنہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا کتنا، ایک الف کے برابر، کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ 2 حروف پر. کون کون سے؟ نون اور میم. اور خاص طور پر آج جو ہم مثالیں ڈھونڈیں گے وہ کس حوالے سے ہوں گی؟ نون اور میم تشدید والا ہم ڈھونڈیں گے جو مشدد ہو. نیکسٹ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اور قاعدہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتنے حروف پر ہوتا ہے اور کون کون سے وہ حروف ہیں؟ سیم کویسچن ایز غنہ. غنہ ایک الگ قاعدہ ہے، گویا قلقلہ کے حروف اب کچھ اور ہوں گے. حروف قلقلہ، قلقلہ کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے جنبش دینا، حرکت دینا، ہلانا. کس کو ہلانا؟ یہ ہم دیکھیں گے کہ پھر اصطلاح میں کہ وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جن کو جب ہم ادا کریں گے تو ان کو ہم ہلائیں گے، ان کے مخرج سے ان کو ہلا کے ادا کیا جائے گا. لیکن یہ 29 کے 29 حروف تہجی نہیں ہیں. 29 میں سے صرف 5 پر قلقلہ ہوتا ہے. 5 ایسے حروف ہیں کہ جنہیں جب ہم ادا کریں گے تو ان کے مخرج میں ان کو ہلایا جائے گا، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے. یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال ہیں، جن کو یاد کرنے کے لیے ایک شارٹ ایبریویشن بنائی جاتی ہے قطب جدن. ٹھیک، اس کا معنی ایز سچ قلقلہ سے کوئی خاص اس کا لنک نہیں ہے، یہ صرف ایک شارٹ مجموعہ بنایا گیا ہے جس سے یاد کرنے میں آسانی ہو کہ یہ حروف کون سے ہیں. قطب جدن. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. قلقلہ میں، قلقلہ کے بھی غنہ کی طرح 5 اس کے مراتب ہیں، اور یعنی کس پر قلقلہ بہت واضح ہوگا، کہاں نسبتاً کم ہوگا، لیکن قلقلہ بھی ان حروف کا حصہ ہی ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کی صفت ہے، ان کی ذات کا حصہ ہے کہ ان میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن کہیں وہ پرومیننٹ ہوتی ہے، بہت واضح ہوتی ہے، اور کہیں نسبتاً کم ہوتی ہے. ان مراتب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ مشدد حرف پر جب وقف کیا جائے، یعنی قاف، تا، با، جیم، دال، جب یہ تشدید کی حالت میں ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو قلقلہ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ ساکن حرف پر وقف کیا جائے، جیسے السجود، دال یہاں پہ حرف قلقلہ ہے اور یہاں پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں قلقلہ بہت واضح ہوتا ہے. پھر مشدد حرف جس پر وقف نہ کیا جائے، پھر ساکن حرف جس پر وقف نہ کیا جائے، اور نمبر 5 متحرک حرف. یعنی ہم قرآن مجید میں جب بھی قاف، طا، با، جیم، دال ان کو پڑھیں گے، ان کے پڑھنے میں صفت قلقلہ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ پرومیننٹ کب ہوتی ہے اس کے کچھ درجے ہیں. ان میں جو چیز ہمیں خاص طور پر آج کے سبق کے حوالے سے یاد رکھنی ہے، جو انڈر لائن کیا ہے پورشن، ساکن حرف پر جب وقف کیا جائے تو قلقلہ واضح ہوتا ہے. مثال کے طور پر السجود. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قلقلہ کے حروف ان میں ساؤنڈ کس طرح سے ہوگی باقی حروف سے. تو قلقلہ کے حوالے سے جب ہم قاعدے میں تختی دیکھتے ہیں تو قلقلہ کی بھی الگ سے کوئی تختی ہمیں ایز سچ نہیں ملتی. یہ قاعدہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟
جب نورانی یا قرآنی قاعدے میں ساکن کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جزم اور ساکن، اس کی علامت انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ ان 29 حروف تہجی کے پریکٹس کے دوران جزم کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ 29 میں سے 5 حروف ایسے ہیں کہ وہ ساکن ہونے کی حالت میں باقی حروف سے مختلف ادا ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے 5 جو حروف قلقلہ ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس با، تو با پر جب قلقلہ کیا جائے گا تو با کو ہلایا جائے گا۔ کس طرح سے؟ ہم با کو پڑھیں گے اب، ٹھیک، اب اس کو اب پڑھنا درست ادائیگی نہیں ہے۔ اب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے حرف کو نہیں ہلایا، کیا حرف ہلتا ہوا محسوس ہوا؟ آپ دونوں ساؤنڈز کا فرق چیک کریں، اب، 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 ایب، اوب، ٹھیک۔ تو یہ ہے حرف کو ہلانا کہ جیسے ہی ہونٹ ملے، با کا مخرج ہونٹوں کا ملنا ہے، فوراً سے ان کو فری کر دیا تو یوں حرف کیا ہوگا؟ ہل جائے گا۔ لیکن جب ہم فوراً فری نہیں کرتے، ہم اس کے مخرج پر اس کو نہیں ہلاتے تو وہ ہلنے والی ساؤنڈ بھی نہیں آتی۔ مثلاً آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں اب، اب میں کیا ہوا؟ میں نے ہونٹوں کو ملا لیا اور ہونٹوں کو ملانے کے بعد میں نے ان کو فری نہیں کیا، آواز اس طرح سے نہیں ہوئی۔ تو یہ لفظ کس طرح سے ادا ہوں گے؟ اب، ایب، اوب۔ اور اس کے ساتھ اب ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں تا کا۔ تا میں، تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کس طرح سے ادا ہوگا؟ ات، 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 اس، اس، اس۔ اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارے پاس حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، جس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اج، اج نہیں، اج، اج، یہ والی ساؤنڈ غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اج، ایج، اوج، ٹھیک۔ کیسے ادا کریں گے؟ اج، ایج، اوج۔ ہم جیم کو ہلائیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جیسے ہا ہے، اب ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اح، اح، اوہ۔ یہاں کچھ بھی ہلانا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے حروف قلقلہ ہیں۔ اس میں سے با کے بعد جیم اور جیم کے بعد دال۔ دال میں سے ہم دیکھتے ہیں دال ہم پڑھیں گے کس طرح سے؟ اد، 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 ٹھیک ہے۔ دال کس طرح سے ادا ہوگا؟ اد، عید، اد۔ اب ہم اس کی غلط پروننسیشن کیا ہوتی ہے؟ اد، 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 اس طرح سے نہیں اس کو ادا کریں گے، لہٰذا یہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ اد، اد، اد۔ یہ تیسرا ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے، اور اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے ہمارے پاس ہے تو، اتو، ایتو، اوتو، ٹھیک، اس کو پراپر ہلانا۔ اور 5واں حرف ہمارے پاس کون سا ہے؟ قاف، اق، ایق، اوق، ٹھیک۔ تو یہ 5 حروف ہیں۔ ان 5 حروف کے پڑھنے میں ادائیگی کیسے ہوگی کہ ان حروف کو ہلایا جائے گا جبکہ باقی حروف کو ہم نہیں ہلائیں گے۔ مثلاً اگر ہم فا کو پڑھیں گے تو فا کو اف، اف، اف۔ لام کو کیسے پڑھیں گے؟ ال، ال، ال۔ اب یہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلی۔ لام کو ال ایسے پڑھنا غلط ہے، ال۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا ہے اس میں؟ الحمد، تو وہاں پر لام کو الحمد ایسے نہیں پڑھ سکتے، درست ادائیگی کیا ہے؟ الحمد۔ اسی طرح ہم پہ میم ساکن ہے، اس پہ بھی قلقلہ نہیں کریں گے، لہٰذا غلط ادائیگی کیا ہو سکتی ہے؟ الحمد، ٹھیک۔ یعنی بعض دفعہ لاپرواہی سے پڑھنے کی وجہ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا فوکس کیا جائے گا کہ جو حروف قلقلہ نہیں ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ان کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اسی طرح پھر اس میں الفاظ کی جو تختی ہوتی ہے ساکن حروف کی، اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس تختی کو پڑھیں گے، اس کو پڑھتے ہوئے ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی حرف ساکن ہے، لیکن ہم نے کس بات کا خیال کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کون سا حرف قلقلہ ہے اور کون سا نہیں، ہلانا کس کو ہے اور کس کو نہیں۔ مثلا پہلا لفظ ہی دیکھیے، قاف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، دونوں میں سے حرف قلقلہ کون سا ہے؟ قاف، ہم ہلائیں گے بھی کس کو؟
قوف کو. تو ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ اقتل، اقتل. اب اس کو اقتل نہیں پڑھیں گے، اقتل پڑھنا غلط پروننسیشن ہے، اقتل. ٹھیک. اسی طرح اب میں اس میں سے جو ہے ان مثالوں کو پڑھوں گی جن میں ہمارے حروف قلقلہ آ رہے ہیں. جی یہاں دیکھیے اس لفظ میں 2 حروف ساکن ہیں، لیکن ان میں سے حرف قلقلہ کون سا ہے؟ دال. تو ہم کس کو ہلائیں گے؟ دال کو. یدرؤکم، یدرؤکم، ید، ید، یہ ہے دال کو ہلانا. ٹھیک. اسی طرح اس میں دیکھتے ہیں قوف بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے. قلقلہ کس پہ ہوگا؟ قوف پہ. اقرأ، اقرأ. ٹھیک. پھر یہ لفظ میم ساکن ہے اور دال بھی ساکن، لیکن ہم کس کو پڑھیں گے؟ قلقلہ کس پر کیا جائے گا؟ لم یلد، لم یلد. ٹھیک. تو یہ دال کو ہلایا جائے گا. اسی طرح یہ ساری مثالیں، اور ان کے پڑھنے میں جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ، جس حرف کو ہلانا ہے اسے ہلائیں گے، جس کو نہیں ہلانا اس کو پڑھتے ہوئے نہیں ہلانا. یہی فرق ہے تمام حروف تہجی میں سے حروف قلقلہ کا، ان 5 حروف کا باقی حروف سے. جی یہ ہمارے 2 ٹاپک تھے آج، غنہ اور قلقلہ. میں بہت شارٹلی سا دونوں کو ریپیٹ کرتی ہوں. غنہ کیا تھا؟ آواز کو ناک کی جڑ میں یا ناک کی ہڈی میں یا خیشوم میں ٹھہرانا، جو 2 حروف پر ہوتا ہے، نون اور میم. اور آج جو ہم مثالیں دیکھیں گے ان میں خاص طور پر ہم نون اور میم کی کون سی حالت؟ مشدد حالت. غنہ اصلی اور فرعی، اس کی 2 اقسام ہیں. اصلی کیا ہے؟ جو کسی نون اور میم کا حصہ ہے، اس کی ذات کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی ادا ہوگا اس کے اندر یہ صفت ہوگی، اور یہ بغیر کسرت کے کیا جاتا ہے، جبکہ غنہ فرعی نون اور میم مشدد میں ہے اور ارادتاً کیا جاتا ہے. پھر دوسری بات ہم نے پڑھا قلقلہ. قلقلہ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کو حرکت دینا، جنبش دینا، ہلانا. جب اس کے مخرج سے اس کو ادا کیا جائے گا تو اس وقت اس کو ہلایا جائے گا. اور یہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ یہ 5 حروف پر. حروف قلقلہ حروف غنہ سے مختلف ہیں، اور یہ 5 حروف ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. ان پر آواز کو ہلائیں گے، مثلا اب، اق، اق، اد. یہ اس طرح سے ان حروف کو پڑھا جائے گا. اور اس کے بھی مختلف مراتب ہیں، لیکن ہم نے جس چیز کو آج کی لیسن میں فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ جب قاف، طا، با، جیم، دال حالت سکون میں ہوں، ان پر جزم ہو. اب ہم دیکھ لیتے ہیں چند مثالیں. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے ہم دیکھیں گے، اور یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے غنہ. اور غنہ کے لیے ہم نے کیا چیز نوٹ کرنی ہے؟ ہم آیت میں ڈھونڈیں گے کہ نون یا میم کیا تشدید کی حالت میں کہیں پر ہیں، تو اسے ہم مارک کریں گے. اور اس ٹائم آپ سب لوگ سلائیڈ کو ہی فوکس کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کن کن پوائنٹس کو مارک کریں گے. جی وَمِنَ النَّاسِ، نون یہاں پر مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. اسی طرح آمنا، یہاں پر نون تشدید کے ساتھ ہے. پھر نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ہمیں کون سا حرف ملا؟ میم حالت تشدید میں. گویا یہاں جب ہمیں پڑھنا ہے تو یہاں ہمیں 1 الف کے برابر رکنا ہے. پھر اس آیت میں مزید کوئی مثال نہیں جس میں نون اور میم تشدید کے ساتھ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، ان یہ رکنا جو ہے یہاں پر غنہ ہوگا. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ، یہاں رکنا ہوگا، نون پر تشدید ہے، نون حالت تشدید میں ہے. اسی طرح نیکسٹ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمَنَ النَّاسُ، یہاں پر غنہ ہوگا. اور اس کے بعد الا انہم، یہاں پر غنہ کیا جائے گا. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس کو آمنا نہیں پڑھیں گے، آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا، یہاں پر غنہ ہو گیا. اور اسی طرح
انما نون مشدد حالت تشدید میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چند ایک مثالیں انہی آیات میں سے۔ اگر ہمیں ان میں سے کوئی حرف ملتا ہے حروف قلقلہ میں سے تو وہاں ان کو ہلایا جائے گا۔ آیت نمبر 8 سے ہی ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سا حرف ایسا ہے جو قاف طا با جیم دال میں سے ہے اور وہ ساکن ہے۔ جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ یہاں پر ایک چیز سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب ہم کسی حرف پر وقف کریں گے، اب بظاہر مثال کے طور پر آپ یہ لفظ دیکھیے، استوقد دال پہ زبر ہے، ان کیس یہاں مجھے وقف کرنا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب میں نارا کی بجائے استوقد پہ وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو دال ساکن ہوگا، اس صورت میں یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، مثلہم کمثل الذی استوقد، استوقد یہاں پھر میں یوں وقف کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف قلقلہ کی ادائیگی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی چند آیات میں اس کی مثال ہمیں مل جائے گی۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز کل کے ٹاپک کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی، جس میں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے والذین میں واو اور اس کے بعد الف، الف سے پہلے زبر موجود ہے، لیکن جب ہم الفاظ کو ملا کے پڑھتے ہیں تو بسا اوقات مد اصلی لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس کی ایک دو اور مثالیں انہی آیات میں ہیں، جیسے آپ دیکھیے آیت نمبر 11 میں فی الارض۔ اب فی کا لفظ قرآن مجید میں بہت مقامات پر ہے، اور فی کیسے ہوتا ہے؟ فا زیر یا فی، یہاں جزم کی علامت نہیں ہے لیکن یہ یا مدہ ہی ہے، چونکہ آگے اس کے بعد بھی حرف ساکن ہے، لہٰذا اس کو ملا کے پڑھنے میں مد اصلی نہیں ہوگی۔ یہاں حرف مدہ موجود تو ہے، لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح واو مدہ کی ایک مثال تھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اگر میں اس لفظ کو سیپریٹلی پڑھوں گی تو میں اس کو پڑھوں گی لقو، لمبا کیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ آگے مل رہا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جزم کی علامت بھی چھوڑ دی گئی ہے اور اس کو ملا کے پڑھنے میں حرف مدہ ایک الف کے برابر نہیں کھینچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات حروف مدہ لکھنے میں موجود ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں چونکہ وہ اگلے لفظ سے مل رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کی ادائیگی میں ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک غنہ اور قلقلہ کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین طور پر ہمیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی اور آگے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ نیکسٹ جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکنڈ رکوع کو ہائی لائٹ کیا تھا، اب ہم تھرڈ، فورتھ اور ففتھ، یہ 3 رکوع ہیں، ان میں قلقلہ اور غنہ کی مثال کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔